یا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم سے، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ، نائب محتمم جامعہ اشرفیہ سے، کہ وہ اپنے دعائیہ کلمات اور آخر میں دعا فرمائے سارے مجمع کے لیے۔ حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال الله تعالى في مقام آخر إن ربي لسميع الدعاء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، علماء کرام، طلباء عزیز، معزز حاضرین، آج جو جامعۃ الرشید نے جو گلدستہ سجایا ہے، زاہد ملک صاحب کی بات وہ میرے دل کی بات تھی کہ واقعتاً یہاں اس ماحول میں آ کر جو طمانینت، سکون، نورانیت محسوس ہوئی ہے، واقعتاً اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز طلباء، علماء کرام نے بھی پیاری پیاری باتیں آپ سے کہیں۔ مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بھی بڑی پیاری نصیحتیں کیں۔ وہ جب نصیحت فرما رہے تھے تو مجھے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ مولانا نسبت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اپنے اساتذہ کرام جن سے علوم آپ نے پڑھے ہیں اس نسبت کی قدر کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ حکیم الامت 1400 کتاب کا مصنف، میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دو نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں کرے۔ اور دوسری بات میرے طلباء عزیز، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت کو معمولی نہ سمجھنا، اس نسبت سے جڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ قبر میں جائیں گے تو ایمان کو لے کر جائیں گے،
قبر ملے گی تو کلمہ طیبہ والی ملے گی۔ میرے عزیز طلبہ، میری اب آپ سے درخواست ہے، اساتذہ کرام نے آپ پر بڑی محنت کی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کی ساری ٹیم نے جس انداز میں محنت کی ہے، میں ان کی کارگزاری سن سن کر حیران رہتا تھا۔ میرا تو مدارس کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن سچی بات ہے جو محنت ان اساتذہ نے کی ہے اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اب میری درخواست صاحب، اب یہاں سے فارغ ہو کر جب اب میدان عمل میں جائیں گے تو آپ یقین کر لیں کہ دشمنوں نے اپنی نگاہیں آپ پر فٹ کر دی ہیں، کیمرے فٹ کر دیے ہیں، آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھا جائے گا کہ جامعۃ الرشید سے پڑھ کر آنے والے علماء کر کیا رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کیا سنت کی کوئی تصویر ہمارے سامنے نظر۔ طلباء عزیز، میری آپ سے درخواست ہوگی، ان اساتذہ کرام کی عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے تانا آپ کو نہیں دینا، جامعۃ الرشید کو دینا ہے، یہ پڑھ کر آئے ہیں آپ اساتذہ کرام سے۔ جنرل حمید گل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جتنا یہ آدمی ملک کا، دین کا، اسلام کا، مدارس کا خیر خواہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ وسط قلب سے دعائیں نکلتی ہیں۔ آج یہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ علماء کرام، یہ سندیں حاصل کر لینا یہ کوئی علم نہیں ہے۔ یہ جو آپ علم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد سند حاصل کرتے ہیں، امتحان، اصل علم یہ ہے۔ میرے والد بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرمایا علم نام ہے اس معرفت اور پہچان کا کہ جس کے جاننے کے بعد آدمی عمل کے لیے اس طرح بے چین ہو جائے جس طرح سخت پیاسا ٹھنڈے پانی کے لیے بے چین ہو جائے۔ یہ ہے اصل علم جس کے لیے اساتذہ نے آپ حضرات پر بڑی محنت کی ہے۔ میرے طلباء عزیز، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک ایک طالب علم جہاں جائے گا وہ ایک جامعہ بنے گا، ایک مدرسہ بنے گا، اور اساتذہ کرام کا انشاءاللہ تعالی یہ نام روشن کریں گے۔ بہت سارے حضرات کی تقاریر سنی، اگر میں اس کا خلاصہ بیان کروں، ڈاکٹر انعام الرحمن صاحب نے بھی بڑی پیاری باتیں کی، اور بھی ماشاءاللہ یہ اردو یونیورسٹی والوں نے بھی بہت بڑی پیشکش کی ہے ہمارے مدارس کے لیے، اللہ ان کو جزائے۔ میں نے سب کی تقریر کا اگر خلاصہ بتاؤں آپ کو تو مجھے یہ بات، ہر ایک نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو بھلا دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ملک بھی دباؤ میں ہے۔ ورنہ یہ ملک جو اتنی بڑی نعمت کہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہوا، لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، اور یہ ملک جو ہے یہ اب شامت اعمال کی وجہ سے بلاؤں میں آیا ہے۔ میری تمام حضرات سے یہ درخواست ہوگی، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، صبح سے شام تک اپنی زندگی کو دیکھے، جہاں کوتاہی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ جی مجھے معاف فرما دے، اور اللہ جل شانہ سے توبہ استغفار کر لے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور یہ ملک پاکستان انشاءاللہ تا قیام قیامت انشاءاللہ یہ آباد رہے گا۔ اس کو مٹانے والے تو مٹ جائیں گے، انشاءاللہ یہ نہیں مٹے گا۔ میں اسی پر بس کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، مریض ہوں، مسافر ہوں، اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اور میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میرے معالج جنت صاحب کے بھی محبوب ڈاکٹر شہریار صاحب، جب مجھ پر دل کا حملہ ہوا تو میں گیا، خیر انہوں نے آپریشن کیا، جب میں ٹھیک ہوا تو کہنے لگے میڈیکل کی دنیا میں تمہارے پاس صرف 7 منٹ باقی تھے، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، انہوں نے اپنا، اللہ نے بھیجا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احادیث بھری پڑی ہیں کہ اللہ مسافر کی بھی دعا بھی سنتا ہے،
مریض کی بھی سنتا ہے اور سفید، اور یہ تینوں باتیں ہیں۔ بس میں اسی نسبت سے ان بڑے بڑے بزرگوں کی موجودگی میں، حالانکہ حق ان حضرات کا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ جل شانہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے، قبولیت کی یہ گھڑی ہے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ بس ایک بات میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس مجمع کو دیکھ کر میں سنانا چاہتا ہوں۔ بازار میں ملاقات ہوئی حضرت سعید ابن مسیب سے، بازار تو پھر بازار ہی، وہاں کہنے لگے اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ۔ جس طرح اللہ نے تجھے مجھے دنیا کے بازار میں اکٹھا کیا ہے، میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ جنت کے بازار میں بھی اکٹھا کر دے۔ میں آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جس دینی نسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، جس طرح یہاں ہمیں اکٹھا کیا ہے، ہمیں جنت میں بھی تو اکٹھا کر دے۔ اللہ جی آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ چھوٹی سی جماعت اٹھا کر جنت میں آپ پھینک دیں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ اس جامعۃ الرشید کو تا قیامت باقی فرما، ان اساتذہ کرام کو، ان کے معاونین کو، ان کے مشیرین کو، ان کے سارے عملے کو اللہ جل شانہ دونوں جہاں کی اللہ جی ان کو نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین یہاں دستے سوالی لیے ہوئے حاضر ہیں، اللہ جی ہر ایک کی ہر قسم کی بلا مصیبت پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے اس ملک کے اندر اللہ جی اسلام کا قانون نافذ فرما دیجئے، ساری رکاوٹوں کو دور فرما۔ آج سارے اعدائے دین مل کر اللہ جی اس کو تباہ و برباد کرنے پر تل گئے ہیں، واحد سہارا اللہ جی صرف اور صرف آپ کی ذات کا ہے۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جی یہ جو مذاکرات کی فضا بنی تھی، یا اللہ ساری رکاوٹوں کو دور فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہمارے عوام کو بھی اللہ جی ہدایت نصیب فرما، تمام علماء کرام کو بھی اللہ جل شانہ اتفاق اتحاد کی نعمت اور دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ رحم و کرم فرما۔ ایک دعا خصوصیت سے یہ مانگ لے، میں اکثر جگہ پہ جہاں جاتا ہوں یہ دعا مانگ لیتا ہوں، اس فتنے کے دور میں جہاں مغرب اور ہمارے ملک کی گندی ثقافتی یلغار نے ہمارے گھروں پر حملہ کر کے ہماری نسلوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ جی ہم بڑے بے بس ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم بڑے عاجز ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم عاجز ہیں تو آپ تو عاجز نہیں ہیں۔ آپ نے تو جگہ جگہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے، تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اس فتنے کے دور میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے گھر والے سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سارے احباب نے، میں آ رہا تھا دعاؤں کے لیے کہا، بات بڑی بیماریوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تکالیف میں ہے، اللہ جی جس نے کہا یا چاہا اور نہیں کہہ سکا، یا اللہ سب کی مرادوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، نیک مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما۔ بچوں کے رشتے کے معاملے میں بعض لوگ بڑے کرب میں مبتلا ہیں، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، بچیوں کے رشتوں کا غیب سے
بہترین نظم فرما۔ اللہ جی یہ ہمارے طلباء عزیز جو یہاں سے فاضل ہوئے ہیں، فارغ ہوئے ہیں، اللہ جی ایک ایک طالب علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اساتذہ کرام اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا ذریعہ بنا۔ سب کے گھروں کو، جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں کو اللہ جی اتفاق، اتحاد، پیار والے گھر بنا۔ اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گھر کے سارے بچے اور بچیوں کو سجدے میں ڈال دیجئے، 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیجئے۔ سجدے کی دولت سے میرے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ آخر میں پھر دعا فرما لیجئے کہ اللہ جی ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ جی ان ارواح کا واسطہ دیتے ہیں جنہوں نے نیک مقاصد کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ جی ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما، اللہ جی ہمارے شامت اعمال سے بچا، اور ان ارواح کے صدقے میں اللہ جی اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ جی ترقی عطا فرما، عالم اسلام پر نظر کرم فرما، عالم اسلام پر نظر رحم فرما۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے سب سے زیادہ جو دعا مانگی وہ یہ دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، اس میں بچے آ گئے، ملک آ گیا، کاروبار آ گیا، گھر آ گئے، سب کچھ آ گیا، اور اللہ جی قبر سے لے کر جنت تک کی جتنی منزلیں ہیں اللہ جی ہمارے مرحومین کی بھی آسان فرما اور ہماری بھی آسان فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اللہ جی قبول فرما، باعث برکت بنا، صدقہ جاریہ بنا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم۔ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔